سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں مجھے سننے کے لیے، تو میں آپ کا مشکور ہوں۔ دوستو، جیسے آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور میری اپنی ذاتی کچھ رائے ہے اس میں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں جو زبیر خان ہے ہمارے ایم پی اے صاحب، تو اس نے تو تقریر پشتو میں کی، لیکن پتہ نہیں اس نے شعر اردو کا بولا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، بس اس نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن میں اپنی طرف سے یہ لائٹر نوٹ میں نے آپ سے یہ بات شیئر کر دی۔ دیکھیں، آج کل اس ملک میں بڑے سخت حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ حالات کس طرح اس ملک پہ آئے، اس کے اپنی کچھ وجوہات ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو 72 سال ان ظالموں نے اس ملک پہ حکمرانی کی، ان کی وجہ سے یہ حالات اس ملک پہ آئے ہیں۔ یہ ان نکموں کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ ہمیں سلیکٹڈ اور نالائق کہتے ہیں، یہ خود سلیکٹڈ اور نالائق تھے۔ انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے آج جو سختی ہے اس ملک میں، جو مہنگائی کا لہر ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اگر 1947 سے لے کے 2008 تک اگر 8,000 ارب روپیہ قرضہ تھا، تو پھر یہ 10 سالوں میں 2008 سے لے کے 2018 تک پھر یہ 30,000 ارب روپیہ کیسے پہنچا یہ قرضہ؟ تو آپ یہ سمجھ لیں، یہ آپ سوچ لیں کہ 2008 تک اس ملک میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے، اس ملک میں حالات کیسے تھے، اور پھر 2018 تک جو یہ دو پارٹیوں کی حکومت رہی، نون اور پیپلز پارٹی کی، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اور جتنے بھی پیسے انہوں نے قرض لیے اور جتنے بھی سبسڈی انہوں نے دی، وہ بھی آج ہم ادا کریں گے۔ ہمارے جو بچے ہیں آنے والے مستقبل کے، ہمارے جو بچے ہیں، اس ملک کا مستقبل ہے ہمارے بچے، یہ ادا کریں گے، قسطوں میں ادا کریں گے یہ۔ اور یہ اسلام میں سود حرام ہے۔ جب ایک دفعہ آپ قرضہ لے تو میرا خیال میں پھر سود سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی۔ یہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ ان نالائقوں، ان کرپٹوں نے نہیں کیا ہوا ہے۔ اور یہ جب اٹھتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ بات کرتے ہیں، بات ایک ہوتی ہے۔ میں نے 2-3 میٹنگز وہاں پر اٹینڈ کی جوائنٹ سیشن میں، تو اس میں بات ایک ہوتی ہے، یہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کی بات یہ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں، کیونکہ پاس کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھوس بات ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، وہ ہے، ان سے حکومت نہیں چل پا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں ان کے۔ کیا زرداری صاحب اس ملک کو چلائیں گے؟ کیا نواز شریف اس ملک کو چلائیں گے جو باہر بیٹھا ہوا ہے؟ جو آپ کے ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، جو انہوں نے قرضے لیے ہیں، وہ انہوں نے ان سے ان پیسوں پہ وہاں پر جائیدادیں خریدی ہے، آرام سے بیٹھ کے ادھر ویڈیو کون پہ تقریریں کرتے ہیں۔ مجھے عجیب سا ہے اس ملک میں کہ پھر بھی یہ ان چوروں کو یہ لوگ بیٹھ کے ان کے سامنے ان کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہ تو سارے چور ہیں، انہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ دیکھیں جی، میں دوبارہ دہراتا ہوں، 1947 سے لے کے 2008 تک 8,000 روپے قرضہ، ارب قرضہ، پھر 2008 سے 2018 تک 23,000 ارب قرضہ انہوں نے لیا ان ظالموں نے۔ تو 10 سالوں میں 23,000 ارب روپے کدھر چلے گئے؟ یہ پیسہ کدھر لگا؟ جدھر میں جاتا ہوں، آج میں الائی کی سرزمین پہ موجود ہوں، اتنا بڑا سپاس نامہ ہے، میں جس بھی ڈسٹرکٹ میں چلا جاتا ہوں وہاں پر اتنے مسائل ہیں، نہ حل ہونے والے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، پتہ یہ پیسے کدھر چلے گئے؟ ایک موٹر وے صرف خیبر پختونخوا کو اس وقت دی گئی تھی، پتہ نہیں باقی کدھر گئے۔ اچھا، ان کے حالات دیکھ لے، موٹر ویز کی ان کی 1 کلومیٹر ان کے دور میں 37 کروڑ روپے پہ بنتی تھی۔ کتنے؟ 37 کروڑ روپے پہ۔ آج الحمدللہ مہنگائی ہے، بالکل ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ کے کنسٹرکشن مٹیریل ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود 17 کروڑ پہ 1 کلومیٹر بن رہا ہے۔ تو یہ 20 کروڑ روپے کا جو فرق تھا، یہ کدھر گئے؟ یہ پیسے کدھر غائب ہو گئے؟ یہ ان کے جیبوں میں گئے۔
آج جو ان کے وہ پکوڑوں آلو جیسے اولاد ہیں نا وہ کھا رہے ہیں ادھر، اور پہ مزے کر رہے ہیں باہر، جو انہوں نے پیسے لوٹ کے ان کے حوالے کیے۔ ایک دا وہ سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا، وہ ارب پتی بن گئے۔ یار ہمارے علاقوں میں بھی تو لوگ سائیکل کو پنکچر لگاتے ہیں، وہ غریب تو میرے خیال میں اپنے لیے ایک دکان بھی نہیں خرید سکتے۔ پتہ نہیں ان کے پنکچر خاص طور پر خاص پنکچر دے ڈھونڈوں کی کیا تھے یہ، اب وہ ارب پتی کرب پتی بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے اکانومی کی صورتحال ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ کل میری میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، یہاں پر ہمارے MNA صاحب صالح محمد خان موجود ہے۔ اچھا وہ پرائم منسٹر صاحب اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اکانومی کی جو حالات ہے جو انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ہم IMF کے پاس چلے گئے، اب ان کی جو کرائٹیریا ہے ان کے شرائط ہم مانیں گے، جب مانیں گے تو آٹومیٹیکلی اس ملک پہ برڈن پڑے گا، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس چیز کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انہوں نے اس کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے، ان کے ثمرات 5-6 سال بعد آنے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ الیکشن کے لیے کچھ کریں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا سوچ اگلے الیکشن کا نہیں ہے، اگلے نسلوں کا ہے۔ جو ہمارے نوجوان یہاں پر کھڑے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے ہم نے اسٹرانگ پاکستان ان کو بنا کے دینا ہے، تو اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ رہیں گے نا اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ؟ یہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کے دفاع میں بھی کھڑے ہوں گے اور ان کے احکامات بھی مانیں گے انشاءاللہ، اور یہ سخت وقت گزر جائے گا۔ قومیں تب بنتی ہے جب آپ سخت حالات سے گزر جائے، تو انشاءاللہ یہ قوم بنے گی، یہ پاکستانی قوم ہے، سخت قوم ہے، انشاءاللہ یہ ہر حالت کے مقابلہ کریں گے۔ جس طرح یہ قوم انسرجنسی سے نکل کے آئی ہے، دہشت گردی سے یہ جس طرح ان کا سامنا ہوا یہ نکل کے آئی، انشاءاللہ ان سخت حالات سے یہ ملک نکل جائے گا، اور جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کا فیوچر ہے، ان کو انشاءاللہ مضبوط پاکستان ملے گا، اور یہ عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ان کو ملے گا۔